تقریب کے میزبان ہمارے مہربان محترم مکرم جناب عبدالرشید ترابی صاحب، حسب دستور میں بھی رسمی طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر آپ کو کلمات تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں کہ جب بھی اس تحریک میں اس کے منفی کسی طرح کا کوئی پہلو سامنے آیا تو اس کو مثبت بنانے میں آپ نے ہمیشہ ایک موقف اختیار کیا اور کشمیر بھر کی سیاسی جماعتوں کو اس موقف کی طرف دعوت دی۔ آج بھی پاکستان میں ایک بات سامنے آئی جس پہ مختلف زعماء نے، دانشوروں نے اپنے اپنے تحفظات کا، اپنے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کا رہنے والا کشمیری، جہاں وہ پاکستان کا نظریاتی جغرافیائی محافظ ہے، وہاں پر وہ تحریک آزادی کشمیر کا بھی ایک مجاہد ہے، اور تحریک آزادی کشمیر پر کسی طرح کی کوئی بات جو اس تحریک کو نقصان پہنچائے، کشمیری کا اٹھنا، اس کا بولنا، یہ وہ اپنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ آج تک کشمیر کے رہنے والوں نے نہ صرف آزادی کشمیر کے لیے بلکہ استحکام پاکستان کے لیے جو بے پناہ قربانیاں دی ہیں، ان کی تفصیل یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کشمیری نے ہمیشہ کشمیر سے بھی بڑھ کر پاکستان کے استحکام کو مد نظر رکھا، اور جب کشمیری نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کا کوئی موقف نہ صرف وہ کشمیر کے تحریک کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ وہ خود پاکستان کے استحکام کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں یہ کشمیری ایک محب وطن ہونے کی حیثیت سے پکار اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے۔ ورنہ اگر یہ جو آج انتہائی پسندیدہ ملک قرار دیا گیا ہندوستان کو، جس طرح میرے قابل قدر زعماء نے فرمایا، اگر یہ واقعتاً پاکستان کے استحکام کے لیے بہتر ہوتا تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کشمیری اپنی جان دے کر پھر بھی پاکستان کے استحکام کے لیے یہ قربانی قبول کر لیتا، لیکن یہ نہ صرف پاکستان کے لیے، نہ صرف کشمیری کے لیے بلکہ یہ پاکستان کے استحکام کے لیے بھی کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ میں کہوں گا کہ کشمیری نے ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کر کے پاکستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر شعور ہو تو کر میری ذلتوں کو سلام، میں کس قدر جھکا ہوں تیرے عروج کی خاطر۔ ہم نے تو پاکستان کے عروج کی خاطر بہت کچھ کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دشمن جس نے ہماری نسلوں کو مٹا دیا، جو ہماری نسلوں کا قاتل ہے، اس کو اپنا دوست، پسندیدہ دوست قرار دیتے ہوئے کیا انہیں اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ ہم کس کو اپنا پسندیدہ دوست قرار دیتے ہیں کہ جس نے کشمیر کے رہنے والوں کو کس بے دردی کے ساتھ کاٹا، کس بے دردی کے ساتھ ان کو ذبح کیا، اور ان کو پسندیدہ دوست کہنے میں ان کو ایک منٹ بھی نہیں لگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقف کو پورے وثوق کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ حکومت پاکستان تک پہنچایا جائے اور وزارت خارجہ تک پہنچایا جائے، اور میں یہ بھی کہوں گا جس طرح میرے بھائی محترم جناب شاہ غلام قادر صاحب نے کہا، یہ پہلے سے میں نے نوٹ بھی کیا تھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو اپنے اس موقف سے آگاہ کیا جائے کہ اس کا اقتصادی طور پر، اس کا سیاسی طور پر، ہر اعتبار کے ساتھ یہ جو اس وقت یہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور پھر یہ موٹی بات ہے، بڑی واضح بات ہے
کہ کوئی بھی تحریک جو ہوتی ہے دنیا میں اس کے لیے ایک موقف ہوا کرتا ہے. ہمیشہ تحریکیں موقف پہ چلا کرتی ہیں. جہاں موقف پسپا ہو جایا کرتا ہے وہاں تحریک پسپا ہو جایا کرتی ہے. لہذا ایک موقف پہ پاکستان میں جو ہمارا وکیل ہے تو ظاہر ہے وکیل اور موکل کا موقف ایک ہوگا تو تب بات بنے گی. موکل کچھ اور کہنا چاہے, وکیل کچھ اور کہنا چاہے تو پھر بات نہیں بنتی ہے. وکیل اور موکل کے افکار دونوں ایک طرح ہونا چاہیے. وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتا, وہ اپنی تعبیرات نہیں کر سکتا, اس لیے اس نے اس کو اپنا وکیل بنایا. لیکن وہ تعبیرات ہی اور شروع کر دے تو موکل کا اس کے اندر, اس صورت کے اندر تو وہ وکیل قابل قبول شاید نہ ہوگا. اسے تو اپنے موکل سے پوچھنا ہوگا کہ تم کس طرح اکوموڈیٹ ہو سکتے ہو, تمہاری بھلائی کس طرح ہے, تمہاری خیر کس طرح ہے, تمہاری بہتری کس طرح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جذبات, ہمارے یہ احساسات پاکستان کی اعلیٰ قیادت تک, پاکستان کی عسکری قیادت تک اس تک پہنچائے جائیں اور کشمیر بھر کے اندر ایک دن جس طرح تجویز دی گئی ایک بھرپور ہڑتال کی جائے, اس میں ہماری انشاءاللہ جماعت بھی بھرپور طریقے سے اس کاز کے لیے اپنا تعاون اور اپنی پوری توانائیاں لگائے گی. آپ کی محبتوں شفقتوں کا شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ حضرت نے بھی اتفاق کیا ہے اور تقریباً ہاؤس کا سارے قائدین سے مشورہ ہوا ہے. میاں وحید صاحب نے فرمایا کہ وہ مشورہ کر کے پھر ہماری اس تجویز سے, لیکن باقی ہاؤس کا اتفاق ہے کہ 25 تاریخ کو نومبر کو بروز جمعہ انشاءاللہ اس تجویز کو عمل کرتے ہوئے ایک علامتی آزاد جموں کشمیر میں ہڑتال ہوگی اور گلگت بلتستان سے بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی ایک یکجہتی کا اظہار ہو. اور اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں سردار عابد خورشید صاحب سے جو جموں و کشمیر جنوب کے صدر ہے اور ہمارے ریاستی صحافیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں جناب عبدالرشید تراوی صاحب کو سب لوگ تعریف پیش کر رہے ہیں تو یہ کوئی انجمن ستائش بامی نہیں ہے, لیکن تراوی صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اگر گلگت بلتستان کا ایشو ہو, کوئی بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو کشمیر کی, تو انہوں نے ایک تھنک ٹینک کی طرح پہ یہاں پہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کا اہتمام کیا ہے. اور میری معذرت اس لیے کہ یہاں پہ بڑے زوما کی تقاریر ہو چکی ہے اور میں آخر میں اس لیے پہنچا کہ میں آئی ایم کمنگ آل دا وے فرام راولاکوٹ, اور جو سڑکوں کی صورتحال ہے تو وہ اس طرح کیا کہ میں بھی دعائیں دیتے آیا آزاد کشمیر کی اس قیادت کو بھی, ماضی کی قیادت کو بھی اور مستقبل کی قیادت کو بھی. اور باخدا اس وقت آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی لوگوں کو چھوڑ کے ہر بندہ آزاد کشمیر کی 50 سالہ قیادت کو یہی دعائیں دے رہا ہے کہ ان کی نسلیں آباد رہیں, یہ سڑکوں کی صورتحال دیکھی. خیر میں یہاں پہ 2-4 گزارشات کروں گا کہ یہاں پہ 2 آرا مختلف ہیں جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے امان اللہ صاحب اور پیپلز پارٹی کی جانب سے. پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نہیں آ سکی, آپ کو تو انہوں نے عدالت بتایا, لیکن ہمیں تو بتایا کہ ان کی پریس کانفرنس ہے اور وہاں کی ضیافت چل رہی ہے. لیکن چلیں یہ بھی ان کی ذرا نوازی کے میاں عبدالوحید صاحب یہاں پہنچ گئے. اس وقت پاکستان پہ جو انٹرنیشنل دباؤ ہے وہ WTO کا ہے اور ہم سب باخبر ہیں کہ WTO میں 126 ممالک ہیں اور پاکستان کو جو 75 مصنوعات ہیں انہیں یورپی منڈی میں ایکسیس دینے کی بات کی جا رہی ہے. اور WTO کا ایک مینیفیسٹو یہ بھی ہے کہ اگر اس میں ایک بھی ممبر ملک اس کی مخالفت کرے تو وہ جو ہے ویور انہیں نہیں دیا جا سکتا. تو انڈیا نے یہ حمایت کیا ہے کہ پاکستان کو یہ کیا جائے گا, وہ کہ بنگلہ دیش کو آنکھ مار دی اس نے کہ آپ نے نہیں کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک پاکستان کو اس چیز پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو انڈیا سینٹرک پالیسی ہے اس سے درگزر کیا جائے. یہ شاید بات پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہ ہو کیونکہ ہماری عسکری قیادت اس چیز پہ ہی شاید اس کے بہت سارے کنسرنس موجود ہیں. اور اس وقت جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے معاملے پہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کنسرن ہے وہ 2 معاملات پہ ہے, ایک تو کشمیر ہے اور دوسری جو ہماری صنعت کو تحفظ دے. لیکن پاکستان دفتر خارجہ اور جو ہمارے ذرائع انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کی جو تمام چیمبر آف کامرس ہیں انہوں نے جو پازیٹیو لسٹ ہے وہ 2000 تک جمع کی ہے, اس میں کوئی نیگیٹو لسٹ نہیں ہے. پاکستان کو تھریٹ ہے وہ آٹو موبائل انڈسٹری کو ہے, کوکنگ آئل کو ہے, چینی اور چمڑے کو ہے,
لیکن اس تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اب انڈیا سے ہم نے کیا توقع کرنی ہے کہ انڈیا نے کیا کرنا ہے؟ ہماری انڈسٹری بالکل اس وقت زوال پذیر ہے، لیکن کیا جو مراد بنگلہ دیش کو انڈیا نے دی ہیں وہ پاکستان کو دی جائیں گی؟ منموہن سنگھ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو ہم سیاسی حل ڈھونڈیں گے، انہوں نے آن دا بورڈ کہا ہے. اس پہ کیا معاملہ ہوگا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ تقریباً 1.4 بلین ہے، اور پاکستان نے جو پچھلے 2009 اور 10 میں جو چیزیں بیچی ہیں وہ $257 ملین کی ہیں، اور انڈیا نے جو پاکستان کو بیچی ہیں وہ 10.5 ملین کی ہیں. تو ایک جو تھنک ٹینک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالات اس قدر بہتر ہو جائیں کہ پاکستان انٹرنیشنل جو انوالومنٹ ہے انڈیا اور سارک کنٹریز اس کو کم کیا جائے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیونکہ پاکستان کی جو مشرق وسطیٰ کے ساتھ جو تجارت ہو رہی ہے وہ $3 بلین ہے، اور کیا یہ آپس کے ممالک آپس میں کوئی اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں ٹریڈ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو کیا کوئی بہتری کی گنجائش پیدا ہوگی؟ لیکن میرا خیال ہے اگر ایم ایف این نے اگر اسٹیٹس دیا جائے، ہم نے امریکہ کو بھی دیا ہے، ہم نے چین کو بھی دیا ہے، ہماری انڈسٹری کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. چین اور مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ چین اور تائیوان انہوں نے بھی آپس میں ٹریڈ ہے، اسرائیل اور ٹرکی کا بھی آپس میں ٹریڈ ہے، اور اس کے ساتھ اب جرمنی اور فرانس جن کی ہسٹوریکل بہت سارے پرابلمس ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. میں اس کی نہ حمایت میں ہوں نہ مخالفت میں ہوں، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو کنڈیشنلائز کیا جائے کہ کیا مسئلہ کشمیر کو حل ہوگا. اگر حل ہوتا ہے تو اس کو ویل اینڈ گڈ، اس کے ساتھ کچھ ٹائم فریم دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا جو اسپیشل پاور ایکٹ کا جو استعمال کر رہا ہے اس سے وڈرا کرے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات کسی نے کہی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری انڈیا کے ساتھ بہت ہی خلاف ہے، بہت ہی متنازع ہے، لیکن کیا ہم اپنا جغرافیہ بدلی کر سکیں گے؟ ایک آخری واقعہ آپ سے بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں امریکہ میں تھا ایک اسکالرشپ پہ، تو واشنگٹن سے ورجینیا جا رہا تھا. میں ٹیکسی میں بیٹھا، تو ٹیکسی میں بیٹھتے ہی مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہاں کے ہو؟ میں نے کہا جی پاکستانی ہو. میں نے کہا آپ پاکستانی ہو؟ کہتا ہے نہیں جی میں پاکستانی نہیں. میں نے کہا بنگلہ دیشی ہو؟ کہتا ہے بنگلہ دیشی نہیں ہو. میں نے کہا انڈین ہو؟ کہہ رہا ہاں انڈین ہو. تو بات چیت کا سلسلہ چلا، اس سے خاصی دلچسپ گفتگو چلی. تو اس نے مجھ سے پوچھا یار دیکھو یہ امریکہ سالہ تمہارے ملک میں کیا کر رہا ہے؟ اس وقت ہمارے نیول بیس پہ کوئی حملہ ہوا تھا. تو اس وقت پاکستانی مر رہا ہے اور امریکی سالہ یہاں بیٹھا ہے، اس سے کچھ مسئلہ نہیں. تو تم دیکھو تم اور ہم کتنے اچھے ملک والے تھے، تو ہمارے اچھے مراسم بھی تھے. تو اس وقت قسم سے میں یہاں پہ ہوں لیکن میرا دل پاکستانی کے لیے دکھتا ہے. خیر باتوں کا سلسلہ چلتا رہا. کہنے لگا کہ اوباما انڈیا آیا تو اس نے ہمیں 40 لاکھ ملازمتیں دی، تو میں نے اس کی ملازمت نہیں لی. ہمارے انڈیا نے ملازمت لینے سے انکار کر دیا. باتوں کا سلسلہ چلتے چلتے اس نے آخری بات کی کہ تم لوگ انڈیا کے خلاف بلا وجہ کیوں ہو؟ میں نے کہا انڈیا کشمیر کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اتنی افواج یہ وہ. اس نے کہا باتیں درست ہیں لیکن ایک عام انڈین اور ایک عام پاکستانی کا مسئلہ کیا ہے؟ خیر گفتگو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس تو ہماری ہر چیز موجود ہے. اس نے کہا جو منی بدنام ہوئی جو فلم ہے اس نے پاکستان سے 12 ارب روپے کا بزنس کیا ہے، تو تم کون سی بات کر رہے ہو؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایم ایف این پہ جذباتی ہونے کی بجائے ہسٹوریکل پاکستان کے فائدے اور نقصان کے ساتھ ساتھ اس پر کوئی ریئیکشن کیا جائے. بہت شکریہ جی سردار عابد صاحب. میں گلگت بلتستان کی نمائندگی کرنے کے لیے مشتاق روپیٹ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصر گزارش کریں. تراوی صاحب اور دیگر قائدین آزاد جموں و کشمیر، آج کی اس کانفرنس میں گلگت بلتستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں صرف 2 باتیں آپ سے گزارش کروں گا. پہلی بات تو مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ کئی کانفرنسز ہم آزاد کشمیر کے اس پلیٹ فارم سے یہاں مختلف موضوعات پر اٹینڈ کر چکے ہیں اور آپ دوستوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن جو ہم گلگت بلتستان والے محسوس کرتے ہیں وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ نشستن گفتن برخاستن والی کیفیت مجھے نظر آتی ہے. میں آج کی اس کانفرنس میں صرف ایک ہی تجویز دوں گا کہ عملاً مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے جو قائدین یہاں موجود ہیں وہ آپ سے جو توقع رکھتے ہیں
اور ہم سے جو توقع رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر مل کر مقبوضہ کشمیر کے دوستوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کم از کم آج کی کانفرنس میں ایک عملی ایجنڈا لے کر ہم میدان میں اترے ہیں، اور جو ہڑتال کی انہوں نے تجویز دی ہے اس میں میں بھرپور تائید کرتا ہوں۔ انشاءاللہ گلگت بلتستان سے بھی بھرپور اس موقف کی تائید میں انشاءاللہ جو ساحر صاحب کی تجویز آئی ہے اس کے انشاءاللہ اس موسٹ فیوریٹ نیشن کے اس فیصلے کے خلاف انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے۔ ریاست کا ایک بہت بڑا حصہ ہے گلگت بلتستان، وہ بھی ہمارے اس ڈکلیریشن سے اور اس تجویز سے انہوں نے اتفاق کیا اور انشاءاللہ اس کا اہتمام ہوگا۔ تو اب میں حضرت مولانا عبدالعزیز علوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختلف۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ان حالات میں جماعت اسلامی کی جانب سے جو یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ سارے بھائی بیٹھ کر مشاورت کریں۔ میرے خیال میں آزاد کشمیر کی سیاسی، عسکری اور مذہبی جماعتوں میں سے اس وقت کام کرنے کا موقع صرف سیاسی قائدین کے لیے ایک راہموار ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ بھی سیاستدانوں کی جانب سے ہوا ہے، اور اس سلسلہ میں تجویز یہ ہے کہ اگر حریت کانفرنس کو ساتھ ملا کر ہمارے آزاد کشمیر کے سیاسی جماعتوں کے قائدین ایک لائحہ عمل طے کریں کہ کسی کی بھی حکومت ہو، ہم مجبور اس لائحہ عمل کے ہیں، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہر آنے والی حکومت ہو، کسی جماعت کی بھی ہو، وہ اسلام آباد کو بدلا دے، یا اگر مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں سے بھی رابطہ ہو سکے وہ بھی انڈین گورنمنٹ کو بتلا دے کہ یہ ہمارا کشمیریوں کا موقف ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں آزادی چاہیے۔ اس سلسلہ میں اس کے فوائد کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے، میں ایک گزارش کروں کہ جو نوجوان سری نگر کے چوک پہ پاکستانی پرچم کو لہراتا ہے اور گولی کا نشانہ بنتا ہے، اس کے لیے یہ کیا پیغام ہے؟ پسندیدہ ملک کا پرچم اتار کے وہ پاکستان کا پرچم جو بلند کرتا ہے، اس کے لیے یہ کیا پیغام ہے؟ یہ 800-900 کلومیٹر جو آزاد کشمیر کی سرحد پہ بے شمار ایسے گاؤں اور دیہات ہیں جو فوج سے بھی آگے ہیں، چکناڑ ہے، مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں فوج سے آگے کشمیری رہتے ہیں اور گولی کا نشانہ بنتے ہیں۔ وہ گولی پسندیدہ ملک کی جانب سے آتی ہے، اب اس کشمیری کا کیا حال ہوگا؟ اور 5 لاکھ شہداء کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے کہ ان کے ورثاء کا کیا حال ہوگا۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تھوڑا سا بھارت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو ان 3 اضلاع کو، آج تو 9 ہے، 3 اضلاع آزادی کے وقت تھے، ان 3 اضلاع میں وہ چاول، آٹا، چینی یہ فری نہیں تو نصف ریٹ پہ بھی مہیا کر دے، تو پاکستان کے بارے میں ان کشمیریوں کی رائے کیا ہوگی؟ میں کوئی زیادہ خرچ نہیں ہوگا، اسے خرچ برداشت کر لے، تو ان کے متعلق، پاکستان کے متعلق کشمیریوں کی رائے کیا ہوگی جو مہنگائی میں پسے جا رہے ہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر سنجیدگی کے ساتھ سیاستدان بیٹھ کر، سیاسی جماعتیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا یہ موقف ہے، اور کوئی بھی، یعنی میں ایک مثال دوں، گزشتہ ایک مرتبہ اسی ہوٹل میں ایک وزیر اعظم صاحب کو دعوت دی تو انہوں نے کہا جی میں کوشش کروں گا، آؤں گا اس نشست میں نام نہیں لینا چاہتا، تو میں دوسرے سابقہ وزیر اعظم صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے یہ کہا جی کہ میں تو انشاءاللہ لازماً آؤں گا، میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، وہ نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا جی کیسے نہیں آئیں گے؟ مجھ سے وعدہ کیا، کہنے لگے وہ آزاد نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت اگر آزاد ہو جائے، یہ آزادی کے ساتھ فیصلہ کر بیٹھے، اور کوئی زیادہ بڑا کوئی معاملہ نہیں، صرف اس حد تک کہ ہمارا کشمیریوں کا یہ موقف، ہم آزادی چاہتے ہیں اور اس میں ہم مرکزی